ہم وکلا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، مزید ریجیکٹ کرنا ہے۔ جس طرح سے اسد صاحب نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اس کو چیلنج کیا جائے گا، اسی طرح پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چیلنج کر رہی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بار چیلنج کر رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کر رہی ہے، کراچی بار کر رہی ہے۔ تو لہٰذا سارے پاکستان بھر کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے 26ویں ترمیم کو کسی شکل میں منظور نہیں کرنا اور اس کی ہر طرح سے مخالفت کرنی ہے، اور اس کو ہم نے عدالتی نظام میں اور بالخصوص سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کرنا ہے۔ آج آلریڈی جو پاکستان بار کونسل کے ممبران جو اس سے 26 ترمیم کے مخالف ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن داخل کر دی ہے سپریم کورٹ میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے کیونکہ بنیادی سٹرکچر کے خلاف ہے۔ تو ہم بھی یعنی لاہور ہائی کورٹ جس طرح اناؤنس کیا ہے صدر صاحب نے، ہم بھی یہی بلیو کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس معاملے میں آ گیا ہے اور تمام تر پاکستان کی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز کو چیلنج کریں۔ یہ 26ویں ترمیم نہیں، میں کہوں گا کہ یہ سویلین دور کا پی سی او ہے۔ اس نے آئین کو گھٹا کر پی سی او بنا دیا ہے اور ساری جو طاقت ہے مخصوص ہاتھوں میں دے دی ہے، اور اس سے کیا ہوا ہے، آئین مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے۔ عدالتیں جس طرح پی سی او کے تحت بے بس ہو جاتی ہیں، آج عدالتیں اسی طرح بے بس کر دی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پہلے اسٹیپ سے آپ کو ظاہر ہو گیا ہے۔ پہلا اسٹیپ وہ کیا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت غلط باب ہے، دردناک باب ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ سینیورٹی اصول کے خلاف کر دی۔ پہلا اسٹیپ انہوں نے جو لیا ہے اس سے ہی ان کی بدنیتی ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ پاکستان 75 سال میں سیٹل ہو چکا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا، اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب کبھی بھی ہوئی ہے، چاہے وہ منیر کے زمانے میں ہوئی ہے، چاہے وہ بعد میں سعد سعود جان صاحب کو اگنور کر کے ان کے جگہ سجاد علی شاہ کو لے کے آئے ہیں، اس زمانے میں ہوئی ہے۔ اس سے عدلیہ کی اور ملک کی تباہی ہوئی ہے۔ تو ایک تو پہلا اسٹیپ۔ دوسرا، آپ نے آج ایک صاحب جو وکیل تو نہیں، وہ بمشکل ضلع کے لیول کا وکیل ہے، رانا ثناء اللہ، کبھی کبھی اس کو کالے کوٹ میں فیصل آباد کچہری میں دیکھا گیا ہے۔ وہ آج بتا رہا ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کن کن پر مشتمل ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک کس لیول کا ایک وکیل ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سپریم کورٹ کو، کہہ رہا ہے کہ اس میں نہ چیف جسٹس بیٹھے، نہ اس میں سینئر ججز بیٹھیں، ہماری مرضی کے جو جج ہیں ان کو بٹھائیے گا، وہ آئینی بینچ بن کے بیٹھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے یہ انٹرنل میٹر ہے سپریم کورٹ کا اپنا، یہ سپریم کورٹ نے اپنے رولز کے تحت ریگولیٹ کرنا ہے، اسے اپنے رولز کے مطابق فارمیشن ہونی ہے، اور جو پریسیڈنٹ ہے اس معاملے میں بالخصوص انڈیا کے سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں۔ ہم بھی وکلا کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو آئینی بینچ بنے سپریم کورٹ کا، اس میں چیف جسٹس اور 4 سینئر موسٹ جج ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بینچ بنایا جائے گا وہ کبھی بھی انصاف اور آئینی انصاف نہیں دے سکے گا، اور نہ ہی ہم اس کو آئینی بینچ تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگلی بات، اس وقت 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ لوگ جو ان کے آگے ایجنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم لے کے آئیں گے۔ بھائی کون سی کسر رہ گئی 26ویں ترمیم میں؟ ہر طرح سے تو آپ نے آئین کو تباہ کر دیا ہے، عدلیہ عدالتی نظام کا بالکل صفایا کر دیا ہے آپ نے، اب اس کے بعد کیا کسر رہ گئی؟ وہ میں عرض کیے دیتا ہوں، یہ 27ویں ترمیم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا مکمل نہیں ہوا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس لے کے آئیں، اور یہ آج ایک بیان آیا ہے نور عالم کا
یہ ان کا اسپوکس پرسن ہے، اس نے کہا فوجی عدالتوں میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ فوجی عدالتیں بالکل ٹھیک ہیں، ہونی چاہیے۔ یہ پی ایم ایل این کا اسپوکس پرسن ہے کے پی میں، یہ کہتا ہے فوجی عدالتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ 27ویں ترمیم فوجی عدالتیں لانے کے لیے آئی، کیونکہ اس میں فوجی عدالتیں نہیں آ سکیں، تو آپ سمجھیے گا کہ فوجی عدالتیں لانے کے لیے 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، تاکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے مکمل طور پہ دفن کر دیا جائے، اور ہر چیز جو ہے فوجی عدالتوں کو دے دی جائے، اور وہ کہتا ہے نور عالم وہی تو انصاف کرتے ہیں۔ تو اب انصاف جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ملے گا آپ کو، ان عدالتوں کا کوئی معنی نہیں رہ گیا۔ ہمیں اپنے کالے کوٹ اتار کے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوجی وردیاں پہن لینی چاہیے، کیونکہ اب تو فوجی عدالتیں لگیں گی نا وہاں پر۔ تو میں تو اس جنریشن جنہوں نے فوجی عدالتیں دیکھی ہیں ضیاء الحق کے زمانے میں، وہاں وکیل کا کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمری ملٹری کورٹ میں ایک کیپٹن کو کھڑا کیا جاتا ہے ایز نیکسٹ فرینڈ۔ اس کو ہم کہا کرتے تھے کہ یہ سوال پوچھو گواہ سے، ہم خود سوال ہی نہیں پوچھ سکتے تھے گواہ سے۔ یہ فوجی عدالتوں کا نظام ہے، اس میں وکیل ٹوٹلی ریلیونٹ ہوتا ہے، چاہے وہ اسپیشل ملٹری کورٹ ہو، چاہے وہ سمری ملٹری کورٹ ہو۔ لہٰذا اب جو کسر رہ گئی تھی عدالتی نظام کو تباہ کرنے کے لیے، وہ 27ویں ترمیم سے انٹروڈیوس کی جائے گی بذریعہ 27ویں ترمیم کے، کہ کل کا آنے والا الیکشن جو ہے یہ واضح طور پر ریفرینڈم ہے، کیونکہ انہوں نے پریمبل میں کہا ہے کہ ہم یہ 26ویں ترمیم جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے کہنے پر کر رہے ہیں، یعنی ان پر اپنا بوجھ اٹھایا ہے۔ تو پہلی بات، ہم وکلاء نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وکیل اس 26ویں ترمیم کے ساتھ نہیں ہیں۔ جنہوں نے جو 26ویں ترمیم کے مخالف ہیں وہ ہمارے پینل کو ووٹ ڈالیں، جو حمایت میں ہیں وہ بے شک ان کو ڈالیں ووٹ۔ ہم نہیں کہتے اگر آپ 26ویں ترمیم کے حق میں ہیں تو ہمیں آپ کا ووٹ نہیں چاہیے، پھر تو آپ ریفرینڈم جو ہے اس میں غلط کر رہے ہیں۔ تو سارے پاکستان میں، کراچی میں بھی ہماری جو گیدرنگ تھی، پشاور میں جو گیدرنگ تھی، یہ بات اسلام آباد میں کلیئر کی گئی کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں 26ویں ترمیم پر ریفرینڈم ہوگا۔ اگر آپ 26ویں ترمیم میں بلیو کرتے ہیں تو ان کو ووٹ دیجیے گا، اگر 26ویں ترمیم کے مخالف ہیں ہماری طرح تو ہمیں ووٹ دیجیے گا۔ یہ بڑا واضح اس وقت ایک ہے ورڈکٹ جو وکلاء نے دینا ہے۔ کیا وہ عدالتی نظام کو بچانا چاہتے ہیں یا تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا آئین کو بچانا چاہتے ہیں یا آئین کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی کلیئر چوائس ہے۔ اگر آپ نے دفن کرنا ہے ان کو، عدالتی نظام کو سرے سے ختم کرنا ہے، تو بے شک ان کو ووٹ دے دیجیے گا، پھر ٹھیک ہے، اس کا آپ ہی بھگتیں گے، یعنی اس میں کوئی اور بھگتنے نہیں لگا۔ یہ 26ویں ترمیم چلتی ہے تو سارا عدالتی نظام جو ہے چوک ہو جائے گا۔ آپ ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کی درخواستیں دینی آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی کون سا آرٹیکل 199 کے تحت کیس جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا، کون سا عام بینچ کے پاس جائے گا۔ اگر کوئی آئینی دوسرا بینچ سن لیتا ہے تو سپریم کورٹ میں اس پر چیلنج ہو جایا کرے گا۔ پوری طرح سے یہ سسٹم جو ہے یہ چوک کر دیا ہے انہوں نے۔ ان کا مقصد ہی، پیچھے تو برٹش اسٹیبلشمنٹ ان کے ہے نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ عدالتی نظام اتنا تباہ ہو جائے کہ لوگوں کے پاس فوجی عدالتوں کے بجائے کوئی گزارا نہ ہو۔ تو ہم اپنی پوری طرح سے ملک پر فوجی عدالتیں نافذ کر کے اس ملک سے آئین کو بھی دفنا دیں اور عدالتی نظام کو بھی ختم کر دیں۔ یہ قوم کے سامنے چوائس ہے، یہ وکلاء کے سامنے چوائس، سب سے پہلے وکلاء کے سامنے۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے آئین کے لیے، اگر آپ آئین کے سپاہی نہیں ہیں، تو پھر آپ آئین تباہ کرنے والوں کے ساتھ چلے جائیے گا۔ اگر آپ عدالتی نظام نہیں چاہتے اس ملک میں تو پھر ان کے ساتھ چلے جائیے گا۔ آپ فیصلہ کر لیں، یہ وکلاء نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے آئین اور عدالتی نظام کو بچانا ہے یا دفن کرنا ہے۔